اس سے پہلے کہ میں حد و خال گورنمنٹ کے ظاہر ہے میرے لیے کنفیوزنگ بات یہ ہے کہ یہ نظام 5 سال چلانا ہے. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن تھوڑا سا مشکل بھی تھا. مجھے میرا خیال تھا نون شاید نہ مانے کہ آپ ہمیں ایک تلوار ہے جو سر پہ لٹک رہی ہے, پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو کرے گی. لیکن بلاول صاحب کی پوری الیکشن کیمپین یہ تھی کہ اکانومی تو انہوں نے فیصلوں کی وجہ سے تباہ کی ہے. کس نے کہا تھا اسحاق ڈار صاحب کو؟ اور میں ذرا ان کے اپنے بیان پہلے چلا لوں, اس کے بعد پھر مجھے ذرا بلاول صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ چلا دوں گا کہ کیا کہتے تھے اپنی پارٹی والے, پہلے وہ سن لیں. سب کو پتا ہے کہ ڈار صاحب جو ہے وہ غلطی پہ جائیں. اس وقت آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں کرنا. انہوں نے کیا اقدامات دیے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول میں لانے کے لیے؟ احسن اقبال صاحب کو ٹرانسفر کی گئی, جب سے وہ آئے تو مہنگائی چھت میں سے پھٹ کے چل گئی. تو خوشی ہے کہ پاکستان کے عوام کی جان ہم سے چھوٹ رہی ہے کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا تکلیف کے علاوہ. شرمندگی بھی ہے اور ندامت بھی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں پاکستان کے عوام سے. اس میں محمد زبیر صاحب کو میں ایڈ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا, یہ ذرا اوور پلے کیا ہے ہم نے سیاست. ظاہر ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سیاسی بیان بازی. بلاول صاحب تو بڑی کلیئرلی کہتے رہے ہیں کہ وہ غلط فیصلے سازی کی وجہ سے یہاں تک اکانومی ہماری پہنچی. دیکھیے بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ڈیلے ہوئی. یہ موقف ان کا پہلے دن سے تھا, اب بھی ہے, یہ ہمارا موقف ہے. دوسری طرف ذرا یہ دیکھیے کہ اس گورنمنٹ میں ہم بالکل حصے دار تھے. اس گورنمنٹ نے وہ کون سے فیصلے تھے جو غلط کیے. یہ بات تو درست ہے کہ اس وقت ڈکلائن کی طرف چیزیں جا رہی تھی, ان کو سنبھالنا. اور اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فلڈ اس کے بعد آئے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اچانک اس کے بعد رائز کی. اب یہ دو چیزیں تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. تیل اور گیس کی قیمتیں اگر عالمی منڈی میں بڑھ گئیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈالر تو 330 پہ چلا گیا. ڈالر تو گیا, اس لیے گیا اوپن مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں گیا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے اور آپ نے اپنے بیلنس آف پیمنٹس کو ٹھیک کرنا ہے. پریشر آپ کے اوپر موجود ہے. وہ گورنمنٹ کے فیصلوں کی وجہ سے گیا. ہاں ایک ہے کہ ہمارے دور میں اس 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں ایسا ہوا, یہ بات درست ہے. اس کی ریزن کیا انٹرنل ڈیسیژن میکنگ تھی یا کچھ کمپلشن تھی, کچھ ڈیسیژن میکنگ تھی. 172 پہ ڈالر آپ کو ملا تھا. سر دیکھیں کاشف, ایک بات, پاکستان میں کسی وقت ڈالر 10 روپے کا تھا. سر ایک چیز جو آپ نے بار بار کہی, جو مسلم لیگ نون نے کہی کہ 2018 میں ہم 5.8% گروتھ چھوڑ کر گئے, 2022 میں آپ کو 6.2% کی گروتھ ملی. میں فگرز میں نہیں جاننا چاہتا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچائیں گے, وہ والا آرگومنٹ یا میاں صاحب 6.2 والی فگر تو کبھی تھی نہیں. سر چیک کر لیں, بہت مناسب بات نہیں ہے نا اس کو فیک کہے جائیں, لیکن وہ نہیں تھی, وہ ایسی مثالی فگریں تھیں. سوال کاشف بڑا, یہ تو فگرز تو بیورو اسٹیٹسٹکس آپ کو خود دے دے گا, اسٹیٹمنٹ دے دے گا. میں نے عرض کیا نا کہ آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے, میں بھی دیکھ لیتا, ایسا نہیں تھا. نکالنا ہے ذرا, وہ بھی کرتے رہتے ہیں, فگرز چلتے رہتے ہیں. میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے حالات اگر بن جاتے ہیں, آپ ذرا یہ دیکھیے کہ پاک روپیز تو گرا ڈالر کے مقابلے میں, پاؤنڈ کے مقابلے میں. بنگلہ دیشی کرنسی بھی ڈاؤن ہوئی, باقی کرنسی بھی ڈالر کے مقابلے میں ڈاؤن ہوئی. اب پاکستان کی کیا اپنی پوزیشن اتنی سٹرانگ ہے کہ عالمی دباؤ یا عالمی منڈی کے اندر آنے والا اس بحران کو پاکستان سنبھال سکے؟ آدھ نہیں گری سر, ہماری تو ڈبل ہو گئی نا. اگر 172 پہ ڈالر آپ کو ملا ہے 170 پلس پہ اور 330 پر گیا ہے تو تقریباً 2 گنا ہے. بنگلہ دیشی کرنسی ڈالر مارکیٹ میں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تگڑا ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے, تو جو کمپنیز اس کے ساتھ پیگ ہوتی ہیں ان کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے. صرف یہ پوچھا کہ پاکستان کی اس حکومت کا وہ کون سا فیصلہ تھا جس کی بدولت یہ ہوا. جہاں تک مسلم لیگ کے لیڈرز کے بیانات ہیں, وہ پارٹی کے انٹرنل اختلافات تھے, اس آفس کے تبدیلیوں. ذرا اس خد و خال پہ آ جائے. یو وڈ ناٹ بی پارٹ آف دا کیبنٹ. کیا یہ 5 سال کابینہ کا حصہ نہیں بنے گے یا فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا کہ آنے والے وقتوں میں ابھی تک تو فیصلہ یہی ہے اور یہ 5 سال کے لیے ہوگا یقیناً. لیکن میں آج یہاں بیٹھ کے اس پروگرام میں یہ کہوں کہ جی 5 سال کے لیے یہ فیصلے ہیں, کل پالیٹکس کی اگر ضرورت ہوتی ہے, مثلا آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم گورنمنٹ کا سپورٹ تو کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے کل اگر انہوں نے اچھا کام کیا تو گورنمنٹ کہے گی یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے, ہم نے فیصلے کیے. اور اگر ان کے فیصلے درست نہ ہوئے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر ان کے فیصلے درست نہ ہوئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو وہ اسٹیبلٹی نہ ملی, تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے مجھے بٹھا کے تو پروگرام کر رہے ہوں گے کہ آپ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہے, آپ لانے والے تھے, تو میں برڈن شیئر کروں گا
کریڈٹ شیئر نہیں آپ کر تو سکوں کابینہ کا حصہ ہوتے ہوئے برڈن شیئر نہیں کر رہے، آپ تو کابینہ کا حصہ نہ ہوں گے تو کیسے برڈن شیئر کریں گے؟ ایک فیصلے کو ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹائملی IMF ڈیل ڈن ہو جاتی تو یہ نہ ہوتا. یہ بات مسلم لیگ کے آپ نے اس کو مہنگائی لیگ کہا کہ نا ایک بات کہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی کہ ایسا ہوتا ہے، آپ بیانات بازیاں چلتی رہتی ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپ اپنی مخالفوں کے بارے میں بعض اوقات تلخ باتیں بھی کر جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کاشف اس وقت کہ ہمیں پاکستان کے اندر اس وقت جو میجر ایشو ہے نا، اہم ایشو، وہ یہ نٹی گریٹیز کم ہے. اس وقت پاکستان کا سیریس ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا تھے، کیا کرتے. پیپلز پارٹی کیا کرتی؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ہم تو امیدوار تھے، اگر ہمارے پاس 70 سیٹیں 80 سیٹیں ہوتی ہم امیدوار ہوتے. ہمیں سیٹیں نہیں ملی. مسلم لیگ کے پاس سیٹس ہیں. لیکن PDM 1 میں بھی تو آپ کے پاس سیٹیں نہیں تھیں، لیکن آپ اس نظام کا حصہ تھے، آپ کابینہ میں تھے، وہ اس لیے تھے، جونیئر پارٹنر کے طور پہ تھے. جی اس لیے تھے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا. ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا. یہاں ہم الیکشن میں گئے ہیں، اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ لانچ کر کے گئے ہیں، اپنا مینیفیسٹو لے کے گئے ہیں اور لوگوں کے پاس ووٹ مانگا ہے. ٹھیک ہے، ووٹ نہیں دیا لوگوں نے، اوکے، جتنا دیا اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، لہذا ہم اب یا CC میں پنجاب اور KP کے لوگوں نے ڈٹ کے مخالفت کی کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. کاشف یہ اصل میں تو یہ ہوا. پہلی بات یہ ہے، نہیں اس CC کا آپ ممبر نہیں ہے، میں ممبر ہوں، مجھے پتا ہے وہاں کیا ہوا. کہہ دیں نہیں آپ نے سنی ہے نا؟ کہہ دیں نہیں ہوا. نہیں، میں کہنے لگا ہوں جو وہاں ہوا ہے. مختلف آراء ہوتی ہیں، ہر جماعت کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ پارٹی کا حسن ہوتا ہے. آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں، جنرلی آپ کی تو ڈبیٹ یہ ہوتی ہے کہ جی یہ پارٹیوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں یا ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیڈر جو کہتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے آخر میں. اگر ایسا ہے، نہیں ایسا آخر میں نہیں، اگر ایسا ہے تو آپ اپنا آرگومنٹ دیکھو. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پارٹی کے عدد کا فیصلہ کوئی اور تھا، CC کے اندر پریشر آیا، آپ نے یہ فیصلہ کرنا. میں نے بالکل یہ نہیں کہا. آپ نے یہی کہا. آپ نے کہا ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. میں نے کہا مینڈیٹ نہیں ہے، یا آپ کی CC نے یہ فیصلہ کیا، یا پنجاب کی جو کیبنٹ کی CC تھی انہوں نے کہا سر ہمیں نقصان سیاسی ہے ان کے پاس جانے کا. CC نے کہا اگر CC میں یہ ڈبیٹ ہوئی تو یہ تو ہیلدی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے. اور CC کی ڈبیٹ کے فیصلے، اس کا مطلب ہے اٹانومس فیصلے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں. میں دوسری بات کبھی مان لیتے ہیں، لیڈرشپ کبھی نہیں مانتی. آپ اس کو یہ انٹرپریٹ کر لیں، آپ اس کو یوں انٹرپریٹ کر لیں. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے، کاشف یہ چھوڑ دو نا، یہ چھوڑ دو. اس طرح کے کمنٹ کرو پھر میں بھی شروع ہو جاؤں گا اس طرف. یہ اچھا نہیں ہوگا نا. ہم جس آرگومنٹ پہ اس وقت سیریس ویری فیئرلی، میں اور یہ آپ کی جماعت کی بات نہیں کر رہا. PTI بھی یہی ہے، نون بھی یہی ہے. وہ یہ فیصلے کا اختیار پارٹی لیڈر کو یا صدر کو یا چیئرمین کو دے دیا گا. کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ CC نے اختیار دے دیا کہ جو مرضی فیصلہ کر لے. سو اٹ ہیپنس. ہماری جیسے آپ نے کہا ہیرو کلٹ فالوئنگ ہے ہماری لیڈرشپ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ پوری ڈیبیٹ کرنے کے بعد اپنی آراء فیصلہ کرنے کے بعد دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹ کرائیں، اور ایک یہ ہوتا ہے آپ ووٹ نہ کرائیں. آپ لیڈرشپ پہ چھوڑ دیں کہ وہ حالات کے تقاضے کے تحت اپنی آراء کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کرنا چاہے کر لیں. لیکن کیا یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ CC کی میٹنگ نہیں ہوئی اور CC ممبران نے کہا جی جو فیصلہ چاہیں کر لیں؟ اگر 2 دن میٹنگیں کر کے آپ بحث کرتے ہیں، ایشو ڈیبیٹ کرتے ہیں، اینڈ دین لیو اٹ ٹو دا لیڈرشپ ٹو ڈیسائیڈ، تو یہ فیئر. ٹھیک ہو گیا.